السلام علیکم سسٹرز۔ آج میں صالح علیہ السلام کی کہانی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بنا کر قوم سمود کے لیے بھیجا تھا۔ قوم سمود کے لوگ بہت ہی طاقتور اور عقل مند ہوا کرتے تھے۔ وہ پہاڑ کاٹ کر اپنے گھر بناتے تھے۔ ان کا گھر بہت اونچا اور بہت ہی مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اس قوم کے جو راجا ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، جو حکومت کرتے تھے، وہ لوگوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام کو لوگ بہت چاہتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ صالح علیہ السلام میں وہ کوالٹیز ہے، وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک قوم کے سردار بن سکتے ہیں، وہ چیف بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی پیغام سے بھیجا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہم کر سکتے ہیں، صرف انہی کے سامنے ہم اپنا سر جھکا سکتے ہیں۔ یہی پیغام تھا ان کا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بت پرستی نہ کرو، صرف اور صرف اللہ کو مانو، بس اتنا سا پیغام تھا ان کا۔ پر جب وہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچانے لگے، لوگوں کو یہ باتیں بولنے لگے، تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تمہاری باتیں کیوں مانیں؟ ہم جو کرتے ہوئے آئے ہیں اور ہمارے باپ داداؤں نے جو کیا ہے وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بت پرستی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور کیوں مانیں یہ باتیں؟ صالح علیہ السلام نے بہت کوشش کی، بہت طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ لوگ مان جائیں ان کی بات اور صحیح راہ پر چلنے لگے، پر ایسا نہیں ہوا۔ یہ کام اتنا بھی ایزی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایسا کیا کروں کہ آپ سب میری بات مان جائیں اور اللہ کی عبادت کرنے لگے، صرف اور صرف اللہ کی۔ تو انہوں نے ایک کنڈیشن رکھا کہ اگر تمہارے اللہ نے وہ دور جو پہاڑ ہے اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کر لاتے ہیں جو حاملہ ہو، تب ہم تمہاری باتیں مان جائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فریاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ہی کیا۔ پہاڑ میں ایک کریک ہوا اور وہاں سے ایک اونٹنی جو 10 مہینے کی حاملہ تھی وہ نکل آئی۔ وہ نظریہ کچھ ایسا تھا کہ لوگ چونک گئے، وہ بس دیکھتے رہ گئے، کیونکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ تھا، یہ ایک میریکل تھا۔ اور جو وہ اونٹنی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی اور وہ اتنی اچھی تھی دکھنے میں کہ لوگ آنکھیں ہٹا نہیں پائے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد بہت سارے لوگ صالح علیہ السلام کی جو باتیں ہیں وہ ماننے لگ گئے، ان کے فالوورز بن گئے۔ پر پھر بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں نہیں مانی۔ وہ اب بھی چاہتے تھے کہ صالح علیہ السلام غلط ثابت ہو جائے۔ انہوں نے پلان کیا، پلاٹ کیا کہ وہ اس اونٹنی کو مار دیں گے۔ وہ اونٹنی جہاں بھی جاتی تھی، جس کنویں میں جاتی تھی، وہ اس کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، پر اس کے بعد وہ جب دودھ دیتی تھی تب وہ 1000 لوگوں سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے وہ انف ہوتا تھا، وہ کافی ہوتا تھا۔ یہ صرف تبھی پاسبل ہے جب اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے لیے بھیجتے ہیں جس کا کوئی بھی حساب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ اس اونٹنی کو وہ جہاں بھی جائے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق بھیجا ہے، جو فصل ہوتے ہیں، وہ جتنا چاہے کھا سکتی ہے، وہ جتنا چاہے پانی پی سکتی ہے، اسے کوئی نہ روکے۔ اس بات سے بہت لوگوں کو پرابلم ہونے لگی۔ وہ اسی بات پر کمپلین کرنے لگ گئے
کہ وہ اونٹنی ہی سارا کھا جاتی ہے، سارا پانی پی جاتی ہے، تو ہمارے بھیڑ بکریوں کے لیے کیا بچتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ کچھ غلط کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پلان کر کے اس اونٹنی کو مار دیا، اور اتنی بےرحمی سے مارا کہ ایک نے اس کے پیر پر تیر چلائی، دوسرے نے اس کے پیر پر تلوار چلائی، اور اسی بےرحمی سے اس اونٹنی کو مار دیا گیا۔ صالح علیہ السلام بہت ہی دکھی ہو گئے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ تم مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے ایک بے زبان جانور کو اس بےرحمی سے تم نے کیوں مارا، اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قہر آئے گا تم پر۔ تم دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، تم ان سے معافی مانگو کہ وہ تمہیں معاف کر دیں۔ پر وہ نہیں مانے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن بعد تمہارے اوپر قہر آئے گا۔ ان میں اتنا تکبر تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ 3 دن کیوں، اگر قہر آنا ہی ہے تو ابھی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے فالوورز کو لے کر کسی اور جگہ چلے جائے۔ انہوں نے وہی کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو گئے، پر ان کو راضی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ قہر آیا، بادل گرجنے لگے، بھوکمپ آیا، اتنا خطرناک کہ ان کے جو مضبوط گھر تھے وہ بھی انہیں نہیں بچا پائے۔ پورا کا پورا قوم ختم ہو گیا۔ آج اس کہانی کو بتانے کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ کچھ دن پہلے کیرلا میں جو انسیڈنٹ ہوا کہ ایک حاملہ ہاتھی کو، ایک پریگننٹ ہاتھی کو جس طریقے سے مار دیا گیا، اس انسیڈنٹ کو دیکھنے کے بعد مجھے یہی کہانی سے کچھ ریلیٹڈ ملا۔ قرآن شریف کا ایک ایک آیات ہمارے لیے لیسن ہے۔ وہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، وہ ہماری زندگی میں جو ہوتا ہے وہ ایک ایک واقعہ اس میں بتائی گئی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور ایسا اگر ہوا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سب کچھ ہوتا ہے اس میں، اگر ہم اسے دھیان سے پڑھیں تو، اگر ہم اس پر غور کریں تو۔ جب بھی ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہم ریلیٹ کر پائے، ہر انسیڈنٹ کے ساتھ ہم ریلیٹ کر پائیں اور اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس انسیڈنٹ میں نہیں تھی اور آپ بھی نہیں تھے، پر آنے والے نسل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو، اس میسج کو آگے نہیں بھیجیں، اگر یہ جو ہمارے اندر ہیومینٹی ہے، یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اور ہمارے اندر جو ایک درد محسوس کرنے کا جو شمتا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایبلٹی دی ہے کہ ہم دوسرے کی درد کو سمجھ پائے، صرف انسان کی ہی نہیں، کسی جانور کی بھی، یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو لیسن ہے، یہ ہمیں آگے پہنچانا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم پوری دنیا کو ایک ساتھ نہیں بدل سکتے ہیں، پر اپنے گھر کو ضرور بدل سکتے ہیں۔ اس پیغام کو پلیز آگے پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اس بے زبان جانور کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ سب سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اس میسج کو سنیں، اسے آگے پہنچائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اس طریقے کا جو انسیڈنٹ ہے یہ آگے نہ ہو۔ یہ بہت ہی غلط ہوا ہے، بہت ہی زیادہ غلط ہوا ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر ایک دوسرا ویڈیو اسی طریقے سے ایک میسج لے کر آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔